نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، انسان اگر تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرے، تو اللہ رب العزت کا اس شخص کے لیے، اس عورت کے لیے، اس نوجوان کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا اگر یہ میرا شکر ادا کریں اور مجھ پر صحیح معنوں کے طور پر ایمان لے کے آئے۔ اور اللہ یہی بات کہتے ہیں کہ میں جو مجھ پر ایمان لے کے آتا ہے اور میرا صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرتا ہے تو میں تو بڑا قدردان ہوں، میں تو ان کے اعمالوں کو دیکھ کر ان کے اجر و ثواب کے پہاڑ لگا دیتا ہوں۔ اللہ کم الحاکمین کائنات کے اندر یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ دنیا والوں، تم نے بڑے تجربات کیے، تم نے بڑے حسابات کیے، تم نے بڑے لڑائی جھگڑے دنگے فساد کیے، تم نے بہت سارے معاملات کیے، اللہ اکبر، تم نے یہ سارا کرنے کے بعد آخر اپنے آپ کو کیسا پایا، کیوں کر پایا، کہاں پایا؟ انسان جتنا مرضی بڑھتا چلا جائے، جتنا مرضی اپنے آپ کو اوپر لے جاتا چلا جائے، آخر ایک دن آتا ہے تو وہ مایوسی کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے۔ مایوسی اللہ اکبر اس کا مقدر بنی ہوتی ہے۔ یہی اللہ کم الحاکمین بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو عالمی کتاب ہے، نوبل انعام یافتہ ہے اور ساری کائنات کے انسانیت کی رہنمائی کرنے والی ہے، یہ اس رب کائنات کی کتاب ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مسلمان تو مانتے ہیں لیکن اغیار بھی اس سے رہنمائیاں لیتے ہیں۔ وہ اس سے رہنمائیاں لے کر اپنے آپ کو قانون کے راستوں پر چلاتے ہیں اور قانون بناتے ہیں۔ عمل کی دنیا کے اندر جب وہ کسی انداز سے بھی اس قرآن سے رہنمائی لے کے چلتے ہیں تو میں یہ بات حقیقی طور پر کہتا ہوں کہ کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور بہت سارے مثالیں اس وقت کائنات کے اندر موجود ہیں اور قوموں کی مثالیں موجود ہیں، لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اس سے رہنمائی لی اور اپنی زندگی کو چلانا چاہا تو اللہ کم الحاکمین نے ان کے لیے رہنمائیوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اس میں واضح طور پر یہی کہتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو اگر میرے عذابوں سے بچانا چاہتا ہے، مشکلوں اور مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے صحیح سمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو یہ بات کو واضح طور پر اپنے طور پر سمجھ لے اور جان لے اور پہچان لے کہ تو مجھ پر صحیح معنوں کے اندر ایمان لیا۔ ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے آسمان بنا کر دکھا دیا، زمین بنا کر دکھا دی، سورج چاند بنا کر دکھا دیے اور ستارے وہاں پر اللہ کا الحاکمین نے جوڑ کر اور ان کو سجا کر دکھا دیا۔ ندی نالوں اور پہاڑوں کو رب کائنات نے دنیا کے اندر بنا کر اور چلا کر دکھا دیا اور اللہ کا الحاکمین نے چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات، ساری کائنات کو بنا کر اے انسان تیری آنکھ سے ان ساری چیزوں کو اللہ کا الحاکمین نے
اس جہان کو سجا کر دکھا دیا اور یہ بھی چیلنج کر دیا اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو تو اس کو درست کر کے دیکھ لے، تو نہیں کر سکے گا، ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا الحاکمین کا پیغام یہ اسی واضح معاملات کے ساتھ ہے کہ تو مجھ پر اس طریقے سے ایمان لے کے آئے کہ میرے مقابلے میں کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کا الحاکمین کو اس ایمان کے ساتھ سمجھنا کہ ہاں وہ ساری کائنات کی طاقتوں کا مالک ہے اور وہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا اور ساری کائنات کو بنانے والا، یہ ایمان کا حصہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تو ایمان لے آیا پھر شکر کے راستوں پر چلنا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اس کے احکامات کو بجا لانا، اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلنا اور اس کے احکامات کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کا شکر ادا کرنا۔ جو ہی معاملے اللہ کا الحاکمین دیتے ہیں اس کا شکریہ، شکر کا معنی یہی ہے کہ اس کی عبادات کے اوپر اپنے آپ کو چلانا اور اس کے ہر حکم کو اپنے دل و دماغ کے ساتھ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اللہ کا الحاکمین یہ شکر کے معاملوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ناشکری یہی ہے کہ انسان انسانیت کے ساتھ ظلم کرے، انسان رب کے احکامات کو پس پشت پھینک کر اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ لے اور اپنے ہر دم ہر مقام پر اپنی نفسانی خواہشات کو لے جا کر دنیا والوں کے اندر ایک فتنہ و فساد برپا کر دے۔ یہ فتنہ و فساد جب برپا کرے گا رب کعبہ کی قسم اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے پھر وہ عذابوں کے جھکڑ چلیں گے۔ اللہ اکبر، وہ اس لحاظ سے چلیں گے کسی نہ کسی انداز سے اللہ کا الحاکمین تمہیں تباہی و بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ ہاں اللہ کا الحاکمین تمہیں آسانیاں دیتا ہے، تمہیں راحتیں دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ ایک بی بی آ کے بیٹھ گئی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری کائنات کے رہنما ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کو رہنمائی دے کر اور سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں۔ وہ محسن انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بی بی اپنے بچے کو لے کے آ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی، تندور کے اندر نہیں پھینک سکتی، اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جو خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کو اور دنیا والوں کو، انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ جہنم کے انگاروں کے اندر میں اس مخلوق کو پھینک دوں، اپنی بنائی ہوئی انسانیت کو پھینک دوں؟ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا پیارا ہے، وہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ مجھ جیسی ماں سے بھی زیادہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ آگ کے اندر کیسے گرائے گا؟ ظلم کیسے برداشت کرے گا کہ میں انسانیت پر ظلم کروں؟ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی، رونا شروع کر دیا۔ روتے رہے اس بات پر کہ ہاں مخلوق کے ساتھ اللہ جب عذاب کے لحاظ سے معاملات کرے گا اس لیے کرے گا کہ ان کی نافرمانیوں کے اوپر کرے گا جس نے ان کو احکامات دیے کہ ہاں نافرمانیاں چھوڑ کر میری تابعداری، میری شکر کے اندر اور میرے اوپر ایمان کے اوپر آ جاؤ۔ تو اللہ کا الحاکمین یہ چاہتے ہیں کہ انسان نافرمانیاں چھوڑ دے، زناکاریاں، شراب خانے اور معاملات اور فسق و فجور، بدعت و خرافات اور شرک جیسی لعنتوں کو چھوڑ کر اللہ کا الحاکمین یہ چاہتے ہیں یہ میرا بندہ بن جائے، میرے آگے جھک جائے، معاملات کے اندر ہر جگہ پر میرا شکر ادا کرے۔ جب نہ شکری کرے گا رب کائنات کے عذاب تو آئیں گے۔ اب دیکھو حالات دنیا کے اندر کیسے بنے ہوئے ہیں، سارے دنیا کے اندر پریشانی اور اس وقت افراتفری کا دور چل رہا ہے۔ سارے اخبارات بھی بھری پڑی ہیں، اخبارات کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے لاسز اور بڑے بڑے نقصانات بتلائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اخبار کو دیکھ رہا تھا، وہاں پر بتلایا گیا کہ یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے عالمی معیشت کے اندر 88 کھرب ڈالر کا نقصان ہونے والا ہے 3 ماہ کے اندر۔ اور جس رب نے تم کو نوازا تھا، جس رب نے تم کو دیا تھا، جس رب نے تم کو نعمتوں سے بھرا تھا، جس رب نے تمہیں راحت و سکون دیا تھا، اس کی نافرمانی کر کے تم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا۔ آج نقصان کا نقصان ہے، جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، مالوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ آؤ پلٹ آؤ، اللہ یہی کہتا ہے میں تم کو کیا کروں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ اے انسان سوچ ذرا غور کر، میں تجھ کو عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تو
میرا شکر ادا کرے. ان شکرتم وآمنتم، میرا ہر میری نعمت کے اوپر تو شکر ادا کرے. جو میں نے نعمتیں تجھ کو عطا کی ہیں دنیا کے اندر، جسمانی نعمت بھی ہے، مالی نعمت بھی ہے، اور کھانے پینے کے لحاظ سے اجناس کی نعمت بھی ہے، اور دوسری تیسری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. رب کائنات نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ میں نے اتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں، تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جب نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دے گا تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب کائنات کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کا تو شمار نہیں کر سکتا، گنتی نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ تجھ کو نوازا ہوا ہے. اللہ کا الحاکمین کا یہی پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے. اللہ یہی کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تم کو انسانوں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ مجھ کو کیا فائدہ میں تم کو عذاب دوں، میں تم کو بیماریاں لگاؤں، میں تم کو پریشان کروں، میں تم کو عذابوں کے اندر لے کے آؤں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہاں جب تم میری نشکری کرتے ہو، مجھ پر صحیح معنوں کے اندر ایمان نہیں لے کے آتے، پھر میں اپنے عذاب کے کوڑے برساتا ہوں. اللہ کا الحاکمین یہی کہتے ہیں اور میں تو قدردان ہوں جو نیکیاں کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، میری مخلوق کی خدمت کرے گا اور ان کا دھیان رکھے گا. اللہ اکبر، اپنا ہی نہیں اپنی میری مخلوق کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھے گا اور میرے احکامات کے بجا لائے گا اور اس کے اوپر عمل درائی کرے گا. اللہ کا الحاکمین یہی چاہتے ہیں کہ اس کے آگے جھک کر انسان اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. تو پھر یہ وبائیں بھی، پریشانیاں بھی، مشکلیں بھی، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ کا الحاکمین ان کو دور کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں کے اندر جیسے انبیاء ایمان لے کے آئے تھے اور ان کے صحابہ کرام ان کے حواری ایمان لے کے آئے تھے، ویسا ہی اللہ کا الحاکمین کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ ایمان رکھ کر اور شکر اس کا ادا کر یہ بڑے بڑے عذابوں سے اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ہم بچ جائیں. اللہ کا الحاکمین ہم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.